عبادت صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کے لیے کی جائے، تمام قسم کی عبادتوں کو صرف اللہ کے لیے خاص کیا جائے اور اللہ رب العالمین ہی کے لیے تمام قسم کی عبادتیں انجام دی جائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم تمام انسانوں کی زندگی کا مقصد بھی اللہ رب العالمین نے عبادت ہی بتایا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے کہا کہ تمام جنوں اور تمام انسانوں کو میں نے محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ، اللہ کہتا ہے کہ ہم کسی سے رزق نہیں چاہتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہی ہر ایک کو رزق دیتا ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، یقیناً اللہ رب العالمین قوت والا ہے اور رزاق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آیت کے آخر میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ بندے اپنی معیشت کی فکر میں، اپنی روزی روٹی کی تلاش میں رب کی عبادت سے غافل ہوں گے اور اپنے آپ کو رب کی بندگی سے غافل کر لیں گے، دور کر لیں گے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے وضاحت فرمائی اور کہا کہ دیکھو، جس رزق کی تلاش میں، جس روزی روٹی کے چکر میں، جس معیشت کو بنانے میں، جمع کرنے میں تم اللہ کو چھوڑ دے رہے ہو، یاد رکھو وہ روزی، وہ رزق، وہ روٹی، وہ کھانا اللہ رب العالمین ہی دینے والا ہے، اور اللہ رب العالمین کسی سے روزی نہیں چاہتا، بلکہ اللہ رب العالمین قوت والا ہے، اللہ رب العالمین ہی رزاق ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ملک کے اندر فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے کہا کہ یہ جو زندگی ہے اور یہ موت ہے، یہ اس لیے اللہ نے بنائی ہے تاکہ انسانوں کی آزمائش ہو، کون عمل اچھا کرتا ہے۔ اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے سورہ کہف کے اندر بھی بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ نے فرمایا کہ زمین کے اوپر جتنی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کو اللہ نے اس کے لیے رونق اور زینت بنایا ہے۔ اور ایسا کیوں ہے؟ ایہم احسن عملا لیبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ آزمایا جائے کہ کون عمل کے اعتبار سے اچھا بنتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ ہوا، پانی، یہ دنیا کی رونقیں، یہ دنیا کی بزمیں، یہ سجاوٹیں، یہ رنگینیاں، یہ دل فریبیاں، یہ تمام کی تمام چیزیں انسانوں کے لیے ہیں، اور انسانوں کا مقصد اور انسان اللہ کے لیے۔ دنیا کی، کائنات کی کل چیزیں انسان کے لیے ہیں اور انسان صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بھی وہی مقصد بیان فرمایا ہے کہ مقصد صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا خلاصہ رب کی عبادت ہے، انسانوں کی زندگی کا مقصد رب کی عبادت ہے، تو یہ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ کون سی چیزیں عبادت میں شمار کی جاتی ہیں؟ عبادت کی قسمیں کون کون سی ہیں؟ آئیے انہی باتوں کو مختصراً ہم اور آپ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ عبادت کے سلسلے میں کہ عبادت کیا ہے، عبادت کسے کہتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے، مختلف قسم کی باتیں اس سلسلے میں کہی جاتی ہیں اور کہی گئی ہیں۔ ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ انتہائی درجے کی عاجزی اور انکساری کا نام عبادت ہے۔ ایک تعریف عبادت کی یہ کی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین کے حکم پر اس کے نواہی سے بچتے ہوئے اس کی اس طریقے سے فرما برداری کرنا کہ دل میں اللہ رب العالمین کا خوف ہو،
اللہ رب العالمین کی رحمت کی امید ہو اور اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کی خوشنودی مطلوب ہو، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ کل ملا کے بات یہ ہے کہ عبادت، اور اس سلسلے میں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ عبادت کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں، عبادت کیا ہے؟ عبادت ایک جامع لفظ ہے جو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ اور محبوب ظاہری اور باطنی اقوال اور افعال کو شامل ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ عبادت ہر اس چیز کا نام ہے جو انسان اللہ رب العالمین کی منشا کے مطابق اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے حصول کے لیے انجام دے، وہ عبادت ہے۔ اب اس میں ساری چیزیں آ گئیں۔ عبادت کی کئی ساری قسمیں علماء کرام نے بیان کی ہیں، جس میں سے خاص طور سے قلبی عبادت۔ قلبی عبادت توکل، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا، محبت، صرف اللہ رب العالمین سے ہی سب سے زیادہ محبت کرنا، خوف، امید، یہ قلبی عبادتیں، دل کی عبادتیں۔ اور قولی عبادت، قولی عبادت میں ذکر ہے الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، قرآن کی تلاوت، یہ جو چیزیں ہیں یہ قولی عبادت، زبان کے ذریعے کی جانے والی عبادتیں۔ اسی طریقے سے ایک عبادت ہے مالی عبادت، جو مال کے ذریعے ہو، صدقہ و خیرات ہے، زکوٰۃ ہے، نذر و نیاز ہے، ذبیحہ ہے، یہ مالی عبادتیں۔ اور ایک ہے بدنی عبادت۔ بدنی عبادت نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، اس جیسے اعمال جو بدنی عبادت کہلاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو عبادتیں ہیں، یہ عبادتیں کس کے لیے ہونی چاہیے؟ چاہے وہ عبادت قلبی ہو، چاہے وہ عبادت مالی ہو، چاہے وہ عبادت قولی ہو، چاہے وہ عبادت بدنی ہو، جتنی قسم کی عبادتیں ہیں ان تمام قسم کی عبادتوں کا مستحق صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس چیز کو بہت ہی واضح انداز میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ نساء کے اندر فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تم سب اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ کہتا ہے کہ لوگوں، تمام انسانوں کو اللہ نے کہا، تمام انسانوں سے اللہ رب العالمین نے خطاب فرمایا اور کہا کہ اے لوگوں، تم سب اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ بچنے سے مراد یہاں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جہنم سے بچ جاؤ۔ جب انسان رب کی عبادت کرے گا تو ظاہر بات ہے وہ عبادت اس کو جہنم سے بچائے گی، جنت میں لے کر کے جائے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر پوری انسانیت کو خطاب فرماتے ہوئے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ حج کے اندر ایک جگہ بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اللہ نے کہا کہ اے ایمان والو، سجدہ کرو اللہ کے لیے، عبادت کرو اللہ رب العالمین کے لیے، اور خیر کے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ معلوم یہ ہوا کہ جتنی بھی قسم کی عبادتیں ہیں وہ تمام کی تمام قسم کی عبادتیں صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی معبود حقیقی ہے اور ہر قسم کی عبادتوں کا مستحق وہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو عبادت ہے
عبادت کا معنی ہم نے بہت تنگ کر دیا ہے، اتنا مختصر اس کو کر دیا ہے کہ عبادت جب ہم بولتے ہیں تو اس سے مراد نماز ہوتی ہے، اس سے مراد روزہ لیتے ہیں، اس سے مراد زکوٰۃ لیتے ہیں، اس سے مراد حج اور عمرہ وغیرہ جیسے اعمال لیتے ہیں۔ یعنی عبادت جب بھی بولا جاتا ہے تو ہمارے ذہن میں یہی سارے مفہوم یا یہی ساری عبادتیں آتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور عبادت ہمارے ذہن میں، ہمارے دماغ میں نہیں آتی۔ جبکہ عبادت کی تعریف سے یہ بات ہمیں اور آپ کو معلوم ہوئی کہ ہر وہ کام عبادت ہے جو اللہ کی منشا کے مطابق اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے کیا جائے، وہ کام عبادت ہے۔ اب اس میں آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں، مقصد اللہ کی فرما برداری کے ساتھ ساتھ اللہ کو خوش کرنا ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ ایک بندہ، ایک مسلمان چلتا ہے تو اس کا چلنا بھی عبادت ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے سورہ فرقان کے اندر فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشَوْنَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ نے کہا کہ اللہ رب العالمین کے بندے وہ ہیں کہ جب زمین پر چلتے ہیں تو بڑی عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب کبھی جاہلوں کے ساتھ پالا پڑتا ہے تو ان کو سلام کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک مومن، ایک مسلمان کا چلنا، اس کا قدم بڑھانا بھی نیکی ہے، اور اس کا قدم کا اٹھانا اور دوسرے قدم کا زمین پر رکھنا بھی عبادت ہے۔ ہم نے اور آپ نے حدیث سن رکھی ہے کہ جب آدمی، ایک مسلمان اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد نماز کے لیے آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر ایک قدم پر نیکیاں لکھتا ہے۔ بلکہ اس سلسلے میں تو ایک بڑی مشہور حدیث ہے، ایک صحابی تھے، ان کا مدینہ کے اندر مسجد نبوی سے سب سے زیادہ دوری پر ان کا مکان تھا، سب سے زیادہ دوری پر ان کا مکان تھا۔ بعض صحابہ نے ان کو مشورہ دیا کہ اور وہ پیدل چل کر کے آتے تھے، لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ ایک سواری خرید لیتے تاکہ آنے جانے میں، آپ مسجد نبوی میں آتے ہیں، نماز ادا کرتے، آسانی ہوتی۔ انہوں نے کہا میں چاہتا یہ ہوں کہ جب میں آؤں اور جب میں واپس جاؤں تو میرے قدموں کو بھی لکھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ نے کہا کہ تمہارے آنے اور جانے کے قدم کو بھی اللہ رب العالمین نے لکھ لیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جب ہمارے قدم اللہ کی فرما برداری کی جانب بڑھتے ہیں، ہمارے قدم جب اللہ رب العالمین کی اطاعت، اس کے رسول کی تابعداری پر بڑھتے ہیں اور اٹھتے ہیں تو ہمارا وہ قدم اٹھنا اور بڑھنا بھی عبادت شمار ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کے اوپر بھی اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ عبادت کا مفہوم اتنا وسیع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادب المفرد کے اندر حدیث موجود ہے، فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ما اطعمت نفسك فهو لك صدقه وما اطعمت ولدك فهو لك صدقه وما اطعمت زوجك فهو لك صدقه وما اطعمت خادمك فهو لك صدقه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم جو کچھ کھاتے ہو اپنے نفس کے لیے، خود کے لیے کھاتے ہو، ہمارا پیٹ بھرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ کھانا بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ صدقے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اس کے اوپر اجر و ثواب دیتا ہے، اللہ اس پر نیکیاں عطا کرتا ہے۔ آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم جو اپنی اولاد کو کھلاتے ہو وہ کھلانا بھی تمہارے لیے صدقہ ہے، تم جو اپنی بیوی کو کھلاتے ہو تمہاری بیوی کا کھلانا بھی تمہارے لیے صدقہ ہے، تم جو اپنے نوکر کو کھلاتے ہو، اپنے غلام کو کھلاتے ہو، تمہارے خادم کا، تمہارے نوکر کا کھلانا بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ اور یہ نیکی اور ثواب کا کام ہے۔ انسان پیٹ اس لیے بھرتا ہے کہ میں پیٹ بھروں گا، میں کھانا کھاؤں گا، میرے جسم میں قوت آئے گی، طاقت آئے گی، اللہ رب العالمین کی عبادت میں اپنے جسم کو لگاؤں گا، اس کا یہ کھانا اس کے لیے عبادت ہے۔ انسان اپنی اولاد کو کھانا کھلاتا ہے کہ میں اپنی اولاد کو پرورش کروں گا اور یہ میری اولاد دین کے لیے آگے کام کرے گی، دیندار بنے گی، تو اس کا یہ اولاد کو کھلانا بھی عبادت ہے۔ اور
کسی غلام کسی نوکر کو کھلانا اس نیت کے ساتھ کہ میرے کھلانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اس کی فرما برداری یہ غلام کرے گا، یہ نوکر کرے گا، تو اس کا یہ غلام اور نوکر کو کھلانا بھی عبادت ہے اور نیکی ہے۔ تو عبادت اور نیکی کا معنی اور مفہوم بہت وسیع ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَوْ أَن تَلَقَ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، تمہارا کسی بھائی کے ساتھ مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے، نیکی ہے اور یہ عبادت ہے۔ ہمارا اور آپ کا ذہن، ہم نے اسی لیے میں نے کہا کہ عبادت کے معنی اور مفہوم کو ہم نے اتنا چھوٹا کر دیا ہے، اتنا تنگ کر دیا ہے کہ عبادت جب بھی بولا جاتا ہے ہمارا ذہن یا تو نماز پہ جا کے ٹک جاتا ہے، یا تو ہمارا دماغ روزے پہ جا کے رک جاتا ہے، یا حج اور عمرے کے اوپر رک جاتا ہے۔ کسی بھائی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کے ساتھ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملنا اور اس سے اچھی بات کرنا، اچھی گفتگو کرنا، یہ بھی عبادت ہے، یہ چیز ہم بھول جاتے ہیں۔ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بھی عبادت ہے، یہ چیز ہم بھول جاتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں یہ بات کبھی آتی ہی نہیں ہے کہ ہم مسکرا کر کے اپنے ایک مومن مسلمان سے بات کریں گے تو ہمارے لیے وہ مسکرا کے بات کرنا بھی عبادت ہوگا، اور وہ عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں بتاتی ہے۔ تو ہم اور آپ اندازہ لگائیں کہ معاشرے کے اندر کتنے ایسے کام ہیں جو ہم اور آپ ان کاموں کو عبادت بنا سکتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق وہ سارے اعمال عبادات بن سکتے ہیں، لیکن ہماری لا علمی کی بنیاد پر، ہمارے نادانی کی وجہ سے وہ جو کام عبادت بن سکتا تھا وہ عبادت نہ بن کر کے ہمارے لیے گناہ بن جاتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، جیسے یہی جو میں نے ابھی حدیث پڑھی کہ مسکرا کر کے ملنا بھی نیکی ہے، صدقہ ہے، یہ عبادت ہے۔ اب ہم اور آپ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کہ آدمی، کتنے لوگ ایسے ہیں جو چہرہ پھیر کر کے نکل جاتے ہیں، سلام تو ضرور کریں گے آپ کو، لیکن اس کا چہرہ بھی اب بتا دیتا ہے کہ یہ آدمی سلام تو ضرور کر رہا ہے لیکن اس کے دل میں کھوٹ کہیں نہ کہیں ضرور ہے۔ انسان کا ظاہر، اس کا چہرہ، اس کا دل کا آئینہ ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ایک غریب مسکین کی خبرگیری کرنا، ان کی مدد کرنا، یہ بھی ہمارے لیے عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث کے اندر فرماتے ہیں الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ او القائم الصائم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بیوہ اور کسی مسکین کی ضروریات کو پوری کرنا اور اس کی خبرگیری کرنا ایک مجاہد کے جہاد کرنے کے برابر ثواب ہے، ایک روزے دار کے روزہ رکھنے کے برابر ثواب ہے، ایک تہجد گزار کے تہجد پڑھنے کے برابر اجر و ثواب ہے۔ اللہ، اتنی بڑی نیکی ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں اپنے رشتہ داروں کی کوئی خبرگیری نہیں کرتا، کوئی اپنے بوڑھے ماں باپ کی صحیح ڈھنگ سے خدمت نہیں کرتا، چہ جائے کہ وہ کسی غریب، کسی مسکین، کسی بیوہ کی خبرگیری کرے۔ یہ ہمارا حال ہے۔ تو یہ نیکیاں ہیں، یہ عبادتیں ہیں، یہ اجر و ثواب کے باعث ہیں۔ کل ملا کے بات یہ ہے کہ ایک مومن، ایک مسلمان، اگر اس کا ہر کام اللہ کی منشا کے مطابق، اللہ کے رضا اور اس کے خوشنودی کے خاطر ہو، تو ایک مومن، ایک مسلمان کی زندگی کا لمحہ لمحہ عبادت ہے۔ اس کا چلنا بھی عبادت، اس کا بیٹھنا بھی عبادت، اس کا دوڑنا بھی عبادت، اس کا سونا بھی عبادت، اس کا کھانا بھی عبادت، حتیٰ کہ حدیث پاک بتاتی ہے کہ ایک مومن، ایک مسلمان اپنی بیوی سے صحبت بھی کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے وہ عبادت ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو بتاتے ہیں۔ اب ایک آخری بات یہ ہے کہ یہ جو عبادت ہے، یہ عبادت ہمیں کب تک کرنی ہے؟ آیا ایک دن میں عبادت کمپلیٹ ہو جائے گی؟ ایک مہینے عبادت کر کے چھوڑ دینا ہے؟ ایک سال عبادت کر کے چھوڑ دینا ہے؟ 4 سال عبادت کرنا ہے؟ یا کب تک یہ عبادت کرنی ہے؟
اللہ तबारक व तआला ने हमें और आपको इस सिलसिले में ये बात बयान फरमाई है कि एक मोमिन, एक मुसलमान जब मुकल्लफ हो जाए, मुकल्लफ होने के बाद से जब तक उसकी आखिरी सांस है जिस्म में, तब तक उसको अल्लाह की इबादत करनी है। हर लम्हे, हर घड़ी उसको रब की इबादत में गुजारना है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर सूरह हिज्र की आखिरी आयत में बयान फरमाया, वअबुद रब्बक हत्ता यातियकल यकीन, कि तुम अपने रब की इबादत करो यकीन के आने तक। यकीन से मुराद मौत है, जिसमें कोई शक नहीं है कि मौत हर एक को आएगी और यकीनन आएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि तुम इबादत करो अपने रब की जब तक तुम्हारी मौत ना आ जाए, यानी आखिरी सांस तक तुम इबादत करो। अब हम और आप ज़रा सोचें, हम रमज़ान इबादत करके पूरे 11 महीने खामोश, हम जुमा एक दिन 2 रकात फ़र्ज़ पढ़ करके, 2 रकात सुन्नत पढ़ के पूरे 1 हफ्ते के लिए हमारी छुट्टी, हम छुट्टी ले लेते हैं। ये हमारा अलमिया है। अफसोस है ये कि ये क्या इस किस्म की इबादत अल्लाह को मकसूद और मतलूब है कि जुमा में एक दिन हाज़िरी लगा लो, पूरे 1 हफ्ता गायब हो जाओ, 2 रकात नमाज पढ़ लो, पूरे एक हफ्ते के लिए तुम्हारे लिए काफ़ी हो जाएंगी। क्या अल्लाह ताला की इबादत का मकसद और मतलूब यही है? यकीनन ये मतलब और ये मकसूद हरगिज़ नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत ज़िंदगी के हर लम्हे में हो, ज़िंदगी के हर साथ में हो, ज़िंदगी की हर घड़ी में हो, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत, हम जो भी काम करते हैं वो काम हमारा अल्लाह की इबादत हो, ऐसा हमारा काम होना चाहिए। इसलिए हम और आप जब भी कोई काम करें, हम बाज़ार को जा रहे हैं तो उसके पीछे भी मकसद ये हो कि अल्लाह के मंशा के मुताबिक हम बाज़ार जाएं। अब इसमें सवाल आएगा कि अल्लाह की मंशा इसमें कहाँ है? अल्लाह की मंशा यही इसमें है कि जब ज़रूरत हो, जब आदमी जाए और ज़रूरत के तहत जाए, ज़रूरत पूरी करके वो सीधे अपने घर को आए, ना इधर टाइम पास करे, ना उधर वक्त ज़ाया करे, और ना ही इधर फिरता फिरे। ये इस तरीके का जब आदमी काम करेगा तो उसका घर से निकलना भी उसके लिए इबादत है। तो एक मोमिन, एक मुसलमान की, हम सब की ये जिम्मेदारी है, हम सब की ये कोशिश होनी चाहिए कि हमारा दिन, हमारी रात, हमारी हर घड़ी, हमारा हर लम्हा ऐसा गुजरे कि वो गुजरने वाला लम्हा हमारे लिए इबादत का बाइस बन जाए, और वो लम्हा जो हमसे गुजर जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके ऊपर हमें अजर व सवाब अता फरमा दे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको किताब व सुन्नत को समझने, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह आलमीन हम सबको अपनी ज़िंदगी के शुभ व शाम को, हर लम्हे, हर घड़ी को इबादत बनाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको तेरी रज़ा, तेरी मंशा और तेरी खुशनुदी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन।